بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے 4 موسٹ امپورٹنٹ ٹپس ٹو پریپیئر فار ایم ڈی کیٹ 2022 ان 30 ڈیز. آپ نے 30 دنوں میں ایم ڈی کیٹ 2022 کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو 4 امپورٹنٹ ٹپس دوں گا. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and Chief Executive Officer of topgrade.pk. Let's start off our discussion. First of all, جو پہلی ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ you have to prioritize your topics according to the importance as well as difficulty and prepare accordingly. آپ نے اس سے پہلے کہ آپ باقاعدہ طور پہ ایم ڈی کیٹ 2022 کی تیاری سٹارٹ کریں، آپ اپنی تیاری کا اوور آل ایک انالیسز کریں. اس انالیسز میں اپنے سارے ٹاپکس کو 2 میجر کیٹیگریز کے اوپر ان کو آپ کہہ لیں کہ لیبل کریں. نمبر 1 ان کی امپورٹنس کے حوالے سے اینڈ نمبر 2 ان کی ڈیفیکلٹی کے حوالے سے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں آپ کو ایک کور جو فلسفی ہے اس پوائنٹ کی وہ بتانا چاہوں گا. فرسٹ آف آل دیکھیں، اس وقت آپ کی ٹیکسٹ بکس میں 3 طرح کے ایریاز ہیں. ایک وہ ایریاز ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہیں اور آپ کو آتے بھی ہیں. دوسرے وہ ایریاز ہیں جو آپ نے پڑھ تو لیے ہیں لیکن آپ کو آتے نہیں ہیں. اینڈ تھرڈلی وہ ایریاز ہیں جو نہ آپ نے پڑھے ہیں اور نہ ہی آپ کو آتے ہیں. جو کانٹینٹ آپ کو آتا ہے اس پہ مزید ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا جو مین فوکس ہے وہ الٹیمیٹلی ان ایریاز پہ ہونا چاہیے جو آپ کو نہیں آتے. یہ فوکس آپ کیسے اس کے اوپر لے کے آئیں گے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹریٹجی دیتا ہوں. آپ کیا کریں گے، آپ ٹاپکس کو ان کی امپورٹنس اور ڈیفیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے پرائرٹائز کریں گے. لیٹ می اورینٹ یو ٹوورڈز دس ٹیبل. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم لیفٹ کالم میں ٹاپک پرائرٹائزیشن ٹول کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں اکارڈنگ ٹو ڈیفیکلٹی ہے یہ کالم کے اندر اور اکارڈنگ ٹو امپورٹنس ہے اس رو کے اندر سے. اب چلیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کے حوالے سے ٹاپکس کو میں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ ہائی ڈیفیکلٹی جو کہ آپ کو تقریباً نہیں آتے، میڈیم ڈیفیکلٹی جو آپ کو درمیانے سے آتے ہیں، اینڈ لو ڈیفیکلٹی والے ٹاپکس جو کہ آپ کو اچھے سے آتے ہیں یو کین سے. اور اسی طریقے سے ہم ٹاپکس کو امپورٹنس کے حوالے سے بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک وہ ٹاپکس ہیں جن کی امپورٹنس ہائی ہے، یعنی کہ ان ٹاپکس میں سے ایگزام کا اچھا خاصا پورشن آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائی ییلڈ ٹاپکس ہیں یا ٹاپکس آف ہائی امپورٹنس ہیں. ہمارے پاس ہائی امپورٹنس کے ٹاپکس ہیں. دوسرے نمبر پہ میڈیم امپورٹنس کے ٹاپکس ہیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں کہنے کہ جن کی اہمیت ایگزام کے لیے درمیانی ہے. اور لو امپورٹنس والے ٹاپکس وہ ہیں جہاں سے ایگزام میں بڑا کم پورشن آتا ہے. آپ کے پاس 2 میجر کرائٹیریا آ گئے ٹاپکس کو کیٹیگرائز کرنے کے. ایک ان کی ڈیفیکلٹی کے حوالے سے ایکسکلوسیولی فار یور اون سیلف. آپ کو خود کو پتہ ہے کہ یہ مجھے آتا اور یہ نہیں آتا. اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کریں اور سارے ٹاپکس کو لیبل کریں اکارڈنگ ٹو PMC سلیبس کہ کہ ان کی ڈیفیکلٹی آپ کے لیے کیسی ہے. جو ہائی ڈیفیکلٹی والے ٹاپکس ہیں آپ ان کو A کے ساتھ لیبل کر لیں، میڈیم ڈیفیکلٹی والے B کے ساتھ اور لو ڈیفیکلٹی والوں کو C کے ساتھ لیبل کر لیں. فار ایگزامپل آپ سے سیل بایولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. سیل بایولوجی میں آپ کو نیوکلیس آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ٹرکی ٹاپک ہے، آپ اس کی ڈیفیکلٹی لیول ہائی لیبل کرنا چاہتے ہیں تو نیوکلیس کے سامنے A لکھ دیں گے. مائٹوکونڈریا آپ کو میڈیم ڈیفیکلٹی کا لگتا ہے تو مائٹوکونڈریا کے سامنے آپ B لکھ دیں گے. اور اسی طریقے سے سیل ممبرین آپ کو بہت اچھے سے آتی ہے تو وہ آپ کے لیے لو ڈیفیکلٹی کا ٹاپک ہے، اس کے سامنے آپ C لکھ دیں گے. A B C اس طرح سے آپ ہائی میڈیم اور لو ڈیفیکلٹی کے ٹاپکس کو رسپیکٹیولی پرائرٹائز کر لیں گے. اب سیکنڈ راؤنڈ چلے گا. یہ کام آپ نے کرنا ہے اپنی ساری بکس کے ساتھ. ساری کی ساری بکس کو اپنے پاس اکٹھا کریں.
فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, اور PMC کے سلیبس اپنے پاس رکھیں اور ہر سلیبس, ہر یونٹ کے سلیبس کو اوپن کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی بک کے اوپر ABC لیبل کرتے جائیں. تو ساری کی ساری بکس کے تھرو جائیں. سو یہ ایک راؤنڈ ہو گیا. اب آپ نے سیکنڈ راؤنڈ لگانا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کیا ہوگا؟ اب آپ اپنے ٹاپکس کو اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے لیبل کریں گے. اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ٹاپک ایگزام کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ آپ نے تو پہلے ایگزام نہیں دیا اور نہ ہی کوئی آفیشیلی PMC نے ٹیبل آف اسپیسیفکیشنز دیا ہے کہ یہاں سے ہم نے اتنے کویشچنز دینے ہیں. سو سمپلی میں یہ کہوں گا کہ اس پوائنٹ پہ آ کے آپ ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لیں. ابھی جو اسکیجول میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا, اس اسکیجول کے اندر میں نے ڈفرینٹ یونٹس کی جو امپورٹنس ہے اس کو بھی لیبل کر دیا ہوا ہے. سو آپ کو ہمارے اسکیجول کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جو امپورٹنس ہے وہ کیسی ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کو جا کے ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. سو اب وہ ٹاپکس جن کی امپورٹنس ہائی ہے آپ ان کو 1 لیبل کریں, میڈیم امپورٹنس والے ٹاپکس کو 2 اور لو امپورٹنس والے ٹاپکس کو آپ 3 ڈیجٹ کے ساتھ لیبل کریں. سو اس طرح سے الٹیمیٹلی آپ کی بکس کے اندر ٹاپکس آ جائیں گے 9 طرح کے. ایک وہ ٹاپکس ہیں جن کی امپورٹنس ہائی ہے اور ڈیفیکلٹی بھی ہائی ہے, ان کو میں نے 1A لیبل کر دیا. پھر وہ ٹاپکس ہیں جن کی امپورٹنس ہائی ہے اور ڈیفیکلٹی میڈیم ہے, 1B. پھر ہائی امپورٹنس اور ڈیفیکلٹی لو ہے, 1C. اسی طرح سے 2A 2B 2C اینڈ 3A 3B 3C. سو 9 طرح کے ٹاپکس آپ کے پاس آ جائیں گے. دیکھیں اس ساری پریکٹس سے ہوگا کیا کہ بڑا کلیئرلی آپ کا جو ایریا آف فوکس ہے وہ ڈٹرمن ہو جائے گا. سو آپ کو اب خود سے پتہ ہے کہ آپ کا زیادہ فوکس اہم ٹاپکس پہ جانا ہے اور اس میں سے بھی زیادہ فوکس آپ کا ان ٹاپکس پہ جانا ہے جو کہ آپ کو نہیں آتے, رائٹ. سو آپ کا جو سیکوینس بنے گا پڑھنے کا وہ پہلے آپ 1ABC کو کور کریں گے, پھر 2AB 2C کو کور کریں گے, 2A 2B 2C, پھر 3A 3B 3C کو کور کریں گے. سو اس سیکوینس میں آپ ان سارے ٹاپکس کو کور کرتے چلے جائیں گے. سو دیکھیں یہ بڑا ایک اہم ترین رول ہوتا ہے ایگزام سکسیس کے لیے. یور مور فوکس آن شوڈ بی آن موسٹ لائکلی ٹو بی ٹیسٹڈ ایریاز. آپ کا زیادہ فوکس ان ایریاز پہ رہنا چاہیے اپنے سلیبس کے جہاں سے پیپر زیادہ آنا ہے, رائٹ. سو آپ زیادہ جہاں سے پیپر آنا ہے ان ایریاز کو فوکس کریں, اس میں سے بھی خاص طور پہ وہاں پہ فوکس کریں جو کہ آپ کو ٹاپکس نہیں آتے یا آپ کے ٹاپکس ویک ہیں. سو یہ ون آف دا موسٹ فیوریٹ اسٹریٹجی ہے جو یہ میتھڈ میں نے خود سے ڈیوائز کیا ہے. یہ نمبرنگ سسٹم بھی میں نے خود سے ڈیوائز کیا ہے, آف کورس ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کے تھرو, اور بہت سارے سکسیزفل اینڈ فیلنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹاک کر کے میں نے یہ اوور آل میتھڈ کریک کیا ہے ٹاپکس کو پرائورٹائز کرنے کا. دیکھیں آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, آپ کے پاس انرجیز بھی لمیٹڈ ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ ود یور ٹائم. آپ نے اپنا ایک لمحہ ایسے گزارنا ہے کہ وہ آپ کو ایگزام میں میکسیملی ریٹرن دے. آل رائٹ, سو ناؤ لیٹس موو آن ٹو دا ٹپ نمبر 2. ٹپ نمبر 2 کیا ہے؟ فالو topgrade.pk's 30 day اسٹڈی اسکیجول. 30 دن کا ایک اسکیجول میں نے بنا کے دے دیا ہے, آپ اس کو بلائنڈلی فالو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا جو سلیبس ہے PMC کا 2 دفعہ بہت ہی ایفیکٹولی ریوائز ہو جائے گا. لیٹ می شو یو دیٹ سلیبس. سو یہ میں سلیبس کو اوپن کرتا ہوں, سوری یہ جو اسکیجول ہے, سوری میں کہہ گیا ہوں سلیبس, جو اسٹڈی اسکیجول ہے اس کو اوپن کرتا ہوں. جو سین ہے یہ ہمارے پاس نیشنل MD-CAT کا 30 دن کا اسکیجول ہے جس کے تھرو 2 ریویژنس پلان کی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو کسی بھی ٹاپک کو آئیڈیلی پریپیئر کرنے کا ایک لائن آف ایکشن دیا گیا ہے, 7 اسٹیپس دیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اس کو تو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا, میں اسٹریٹ اوے جاتا ہوں اپنے مین سلیبس کی طرف. سو لیٹ می اورینٹ یو ٹورڈز دس اسکیجول. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں فرسٹ جو ریویژن ہے اس میں آپ نے کمپلیٹ سلیبس کی فاسٹ ریویژن کرنی ہے. اس میں دیکھیں کہ ایکسٹریم لیفٹ کالم میں ڈے نمبر ہے, پھر بایولوجی ہے, پھر تھرڈ کالم میں فزکس ہے, پھر کیمسٹری, انگلش اینڈ لاجیکل ریزننگ ہے. اب دیکھیں کہ ڈے نمبر 1 جو ہے اس کے اندر اب بایولوجی کا آپ نے یہ والا ایریا کور کرنا ہے, سے بایو ڈائیورسٹی اور پروکیریوٹس,
और फिजिक्स का फोर्स एंड मोशन, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इंग्लिश का ओरिएंटेशन ऑफ ग्रामर एंड लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो ये पहले दिन का काम है। अब ये सारे के सारे यूनिट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। एनीवेज फर्दर इन यूनिट्स के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आपने कैसे कैरी करना है, उसके वाले से आगे चल के एक और टिप आ रही है, उसको मैं सेपरेटली डिस्कस कर दूंगा। सो देखिए डे 1 से ऑनवर्ड्स आप चलते चले जाएंगे, डे 1 2 3 4, और 14 दिन में आपने पूरे का पूरा जो सिलेबस है उसे एक दफ़ा इस स्केड्यूल के मुताबिक अच्छे से कवर कर लेना, राइट। ये आपको बज़ाहिर ये लग रहा होगा कि इतना सारा कंटेंट है, ये 14 दिन में कैसे होगा, लेकिन अभी जब मैं आगे चल के आपको इसकी भी टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर सिलेबस बहुत लेंथी हो तो फिर आपने उस लेंथी सिलेबस को शॉर्ट टाइम रादर अल्ट्रा शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करना है, वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। सो पहले 14 दिन में आप सिलेबस एक दफ़ा कवर करेंगे, फिर 15वें दिन आप फुल लेंथ पेपर नंबर 1 और 2 देंगे। से अगर आप टॉप ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो टॉप ग्रेड में ही आपको FLPs मिल जाएंगे। फिर आप जाएंगे सेकंड रिवीजन के ऊपर। अब जो सेकंड रिवीजन है ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ है। इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने सिस्टमेटिक रिवीजन की पूरे सिलेबस की फेज़ 1 में, फर्स्ट रिवीजन में। अब सेकंड रिवीजन में आपने क्या करना है, आपने पूरे सिलेबस की प्रायोरिटी वाइज रिवीजन कर रही है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके सिलेबस के अंदर जो एरियाज हैं वो 3 टाइप्स के हैं, हाई, मीडियम और लो इंपॉर्टेंस वाले। तो इसमें अब देखेंगे सबसे पहले से आप हाई प्रायोरिटी वाले जो यूनिट्स हैं आप 7 दिन में उनको कवर कर लें। से जहाँ से 200 में से 140 क्वेश्चंस आने हैं, तो यहाँ पे क्लियरली देखें मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल बायोएनर्जेटिक्स में से देखें कि एक्सपेक्टेड है कि 7 MCQs आएंगे इन द फाइनल एग्जाम। ये हमें कैसे पता चला है, हमने प्रीवियस एग्जाम्स के ट्रेंड्स को एनालाइज किया है इन डिफरेंट वेज, और इवन PMC के लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पूल था उसको भी हमने एनालाइज किया। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अपीयर हुए इन देयर फाइनल एग्जाम्स, हमने उनका भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, और स्टैटिस्टिकली हमने ये डिटरमिन किया कि कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से यूनिट्स, और उनमें फिर उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यूनिट्स की इंपॉर्टेंस तो आपको हमारे स्केड्यूल से पता चल जाएगी। अब किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में टॉपिक कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टॉप ग्रेड की जो ब्राउज़र ऐप है इसमें जाना पड़ेगा। से यहाँ पे मैं नेशनल MD-CAT का कोर्स जो है उसको ओपन करता हूँ। देयर वी गो। सो नेशनल MD-CAT का कोर्स मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, और इसमें से हम बायोलॉजी पे जाते हैं। तो इसमें आप किसी भी मॉड्यूल पे क्लिक करें, वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्लिक कर दें। सो इसमें आप देखें कि से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे क्लिक कर देता हूं, तो आपके सामने सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स देखें ओपन हो गए। अब देख सकते हैं कि यूनिट्स के साथ ही हमने उनकी इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है, कि जो हाई इंपॉर्टेंस के वाले जो यूनिट्स हैं हमने उनके आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ताकि आपको याद रहे इनको प्रिपेयर करते हुए, अच्छा भाई ये अहम तरीन मेरे यूनिट्स हैं और इन पे मैंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम को लगाना है। से अगर एक के साथ हमने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ, से प्रोकैरियोट्स है या एवोल्यूशन है, अगर हमने इसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा तो इसका ये मतलब है कि बस आपने इसको एक टाइम कैप लगा देना है और उस टाइम में जितना हो गया, देन यू हैव टू मूव ऑन। अच्छा, ये तो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंस आपको ये हमारे जो सेक्शंस हैं टॉप ग्रेड के NMD-CAT के कोर्स के वहाँ पे भी मिल जाएगी और हमारे स्केड्यूल में भी मिल जाएगी। अब बात आती है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस की। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर यूनिट पे क्लिक करेंगे, इसको चूज करेंगे। अब देखें कि ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से जो एग्जाम का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है वो सेल मेम्ब्रेन पे रहा है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हम किसी और यूनिट को भी चूज करके देख लेते हैं। जैसे मैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को अगर चूज करता हूं तो इसमें से देखें कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे CNS, ओवरऑल नर्व इंपल्स एंड सिनेप्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सो जिस भी यूनिट को मैं चूज करूंगा उस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, राइट। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको कैसे पता चलेगा, आप उस पर्टिकुलर यूनिट को चूज करेंगे, पिक करेंगे और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में ज़्यादा पोर्शन आया है वो आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरह से टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इस टूल से, ये जो टॉप ग्रेड की ऐप है इसके थ्रू पता चल जाएगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपने स्केड्यूल को। सो इसमें मैंने आपको ये बताया है
کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اب آپ نے اوورال, اب ہم سیکنڈ ریویژن کی ڈسکشن کر رہے تھے, اس میں سب سے پہلے 7 دن میں آپ نے 7 دن میں ہائی پرائرٹی یا ہائی امپورٹنس والے جو ٹاپکس ہیں انہیں کور کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے میڈیم پرائرٹی والے ٹاپکس کو 4 دن میں جہاں سے 44 MCQs آنے ہیں, پھر لو پرائرٹی والے ٹاپکس کو آپ نے 2 دن میں جہاں سے 16 MCQs آنے ہیں ان کو کور کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے لو پرائرٹی والے ٹاپکس کو کور کرنے پہ 2 دن لگا دیں, پھر 4 دن میڈیم, اور اینڈ پہ جو آپ کے 7 ڈیز ہیں وہ ہائی پہ لگا دیں. سو آپ اس کی جو ترتیب ہے اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں ایز پر یور اون چوائس, رائٹ. لیکن بیسک فلاسفی سیم ہے, یو ہیو ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن دا ایریا جہاں سے پیپر آپ کا زیادہ آنا ہے. سو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس کے بعد پھر ڈے 29 پہ آپ کیا کریں گے, آپ فل لینتھ پیپر نمبر 3, 4 اینڈ 5 کو ان ڈیٹیل آپ اٹیمپٹ کریں گے. آپ اس کے اندر اپنی اوور آل کہہ لیں کہ جو ڈفرینٹ ایگزام ٹیکنگ سکلز ہیں اس کے اوپر بھی میں آگے آنے والے دنوں میں ویڈیوز بناؤں گا. ان سکلز کو پریکٹس کریں گے, اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, اور ایون ان FLPs کے اندر جو کوشچنز آپ کے غلط ہوں گے آپ ان کوشچنز سے بھی سیکھیں گے. ہر FLP کو دے کے اس کے نتیجے میں آپ کو انالیسس ہمارا سسٹم دے گا. اگر آپ ٹاپ گریڈ سے FLP اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے یہ والے چیپٹرز اور ٹاپکس ویک ہیں تو آپ ان ایریاز کو اسپیسیفکلی بھی فوکس میں لے کے آئیں گے. اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ ڈے سے 30th ڈے ہے آپ کا, مے بی اگر 31st ڈے پہ آپ کا ایگزام ہے تو آپ جیسے جیسے پوری تیاری کرتے چلے جائیں گے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو میرا لاسٹ ڈے ہوگا بیفور دا ایگزام, رائٹ, اس دن میں نے کون کون سی چیزیں لازمی پڑھ کے جانی ہے. سو آپ بھلے کچھ ایک ڈائری پہ نوٹ کرتے چلے جائیں. آپ کو آف کورس جب سلیبس میں سے آپ 2 دفعہ جائیں گے آپ کو کلیئرلی پتہ چل رہا ہوگا کہ یار یہ چیز اگر میں نے آخری دن نہ دیکھی تو میری غلطیاں ہوں گی. سو آپ ان کی پوائنٹس کو آپ سم ہاؤ یا ان کی ایریاز کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ لسٹ کر لیں کہ بھائی لاسٹ ڈے پہ میں نے ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہے. آلرائٹ, سو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 30 دن میں ایک اسٹریٹجک وے میں کیسے 2 دفعہ پورے سلیبس کو ریوائز کرنا ہے. اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کے اوپر. سو ابھی میں جو ریسٹ آف دا ٹپس ہیں دے وڈ ٹیک ریلیٹیولی لیسر ٹائم, تو اس میں یہ مور کہہ لیں کہ ہینڈی ٹپس ہیں, تو اس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ والی چیزیں نہیں ہیں. یو ہیو ٹو جسٹ ٹرسٹ می, رائٹ. سو ٹپ نمبر 3 ہے کہ ریلائی آن ٹیکسٹ بکس آف یور اون پروونس اینڈ topgrade.tk only. یہاں پہ میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اپنی ریسرچ کی بیس پہ جو کہ میں نے لاسٹ اوور فیو ایئرس میں نے کی ہے ود دا نیشنل MD-CAT اور MD-CAT ایسپیرنٹس, جو نیشنل MD-CAT 2 سال سے آیا. تو اس میں موسٹ کامن کاز آف فیلئر آف ایبل اسٹوڈنٹس ان دا فائنل ایگزام از اسٹڈنگ ٹو مینی ریسورسز. سو دیکھیں آپ کی جو ایفرٹس ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ لمیٹیڈ ہیں, رائٹ. سو اگر آپ اپنی ایفرٹس کو آپ 5 ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اسکیٹر کر دیں گے تو آف کورس آپ صحیح والا امپیکٹ جنریٹ نہیں کر پائیں گے. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, رائٹ. سو بچے کیا کرتے ہیں, بچے ساری کی ساری جو آن لائن اکیڈمیز اور ریئل ورلڈ اکیڈمیز, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سب کے سارے نوٹس, سارے لیکچرز اور سارے ٹیسٹ اگر ہم دے لیں گے تو ہم سکسیزفل ہو جائیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی خام خیالی ہے. میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ سیریس بھی ہیں, جو قابل بھی ہیں, جن کے FSC میں اچھے نمبر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اکیڈمیز سے ہم کام کر لیں گے اتنے زیادہ ہمارے سکسیس کے چانسز ہیں. یہ موسٹ کامن کاز آف فیلئر ہے. سو اتنا سارا کچھ کرنے کے چکر میں وہ کچھ بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے. سو دیکھیں آپ کا جو الٹیمیٹ ایم ہے وہ اس کے ایگزام کے بعد نیشنل MD-CAT کی تیاری دوسرے بچوں کو کروانے کے لیے ریسورس اکٹھا کرنا نہیں ہے. آپ کا ایم خود اپنا ایگزام کلیئر کرنا ہے, تو اس کے اوپر فوکس رہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جسٹ اپنی ٹیکسٹ بکس کو یوز کریں بیکاز دے آر نیوکلیس آف پریپریشن. بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہم فیڈرل کی بکس کو پڑھیں, یا KPK والے پوچھتے ہیں کہ جی ہم پنجاب کی پڑھیں, پنجاب والے پوچھتے ہیں ہم KPK یا فیڈرل کی بکس کو پڑھیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے پروونس کی بکس کو اس ٹائم پہ ہاتھ ڈالیں. اپنی کتابیں جن کو آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے انہیں کو اچھے سے گرپ کریں
रही सही कसर जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स होंगी टॉप ग्रेड से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो टॉप ग्रेड के लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं उसमें हमने सारे प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स और इवन ए लेवल्स की बुक्स को भी हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड किया था। तो और बाकी जो रही सही कसर है, ऑफ कोर्स जब हमने सारे प्रोविंसेस के क्वेश्चन पूल्स को इसके अंदर एंटर किया है वहाँ से रही सही कसर भी निकल जाती है। सो मैं ये कहूँगा कि टेक्स्ट बुक इज़ द न्यूक्लियस ऑफ योर प्रेपरेशन, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ चाहिए दैट इज़ topgrade.pk ओनली। topgrade.pk में आपको सारे सिलेबस के लेक्चर मिलेंगे, सारे सिलेबस के आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे फास्ट रिवीजन के लिए, और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से पूरे सिलेबस के जैसे चाहें टेस्ट दे सकते हैं, और फुल लेंथ पेपर्स मिलेंगे और इवन लाइव डाउट्स क्लियरिंग एंड सो मैनी अदर मॉड्यूल्स एज वेल। सो यही इतना काम है कि मैं कहता हूँ कि 30 दिन में अगर आप ये कर लें बहुत बड़ी बात होगी, राइट। सो रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक्स ऑफ योर ओन प्रोविंस एंड topgrade.pk ओनली। सो आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स न्यूक्लियस हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में से वो एरिया पढ़ना है जो पीएमसी के सिलेबस में है, थॉरोली नहीं पढ़नी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, थॉरोली पढ़े। नो, थॉरो आपने नहीं पढ़ना। पीएमसी के सिलेबस में जो कंटेंट गिवन है उस कंटेंट को ब्रैकेट आउट कर लिया करें, मे बी किसी ब्राइट से कलर के साथ, ऑरेंज या रेड कलर के साथ उसको ब्रैकेट आउट कर लें एंड उसी पे जस्ट फोकस करें। और सो टेक्स्ट बुक इज द न्यूक्लियस। उसके बाद टॉप ग्रेड के जो लेक्चर्स हैं और फास्ट रिवीजन नोट्स और क्वेश्चन, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, हर चीज़ उसी न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है। सो हमने भी क्या करना है, हमने आपको आपकी टेक्स्ट बुक अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू, अपने डिफरेंट कोर वैल्यू यूनिट्स के थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से प्रिपेयर करवा देनी है, राइट। सो दैट्स हाउ विल प्रोसीड विद योर प्रेपरेशन। सो योर ओन टेक्स्ट बुक एंड topgrade.pk, दैट्स इट। यही कंटेंट आप कवर कर लें, इंशाल्लाह आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप topgrade.pk को ज्वाइन करते हैं और हमारी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, यू विल नंबर 1 सेव प्लेंटी ऑफ योर टाइम एंड मनी। एकेडमी ने आपसे जितने पैसे लेने हैं हम उससे 1/6 या इससे भी कम पैसे लेंगे, और एकेडमी ने जैसी आपकी तैयारी करवानी है उससे 4 गुना बेहतर हम आपकी तैयारी करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एकेडमी अगर आपसे 6000 MCQs का ओवरऑल अपने पूरे टेन्योर में टेस्ट लेगी तो हमने आपसे जो टेस्ट लेने हैं वो तकरीबन 28,000 से ज़्यादा MCQs के हैं। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टाइम्स यू कैन से, राइट। सो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा और पैसे बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पे आपकी तैयारी कदरे बेहतर होगी। एक कन्वेंशनल एकेडमी की निस्बत आपकी तैयारी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये कदरे बेहतर होगी, और इंशाल्लाह आप अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला ले पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से है। सो इसके साथ ही हम पहुँचते हैं टिप नंबर 4 पे, और टिप नंबर 4 है कि यू हैव टू प्रिपेयर ईच टॉपिक विद टेलर मेड स्ट्रेटजी। सो मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपकी एफर्ट्स लिमिटेड हैं, सिलेबस बहुत लेंथी है, इम्तिहान मुश्किल है। बेस्ट वे टू फेल इन NMDCAT इज़ टू रीड योर बुक फ्रॉम कवर टू कवर। या आप हर टॉपिक को एक ही तरीके से तैयार करना शुरू कर दें तो बेतहाशा मेहनत करने के बावजूद एंड पे आपका एग्ज़ाम फेल हो जाना है। सो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हर टॉपिक के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाएं। ये कैसे आप बनाएंगे, आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि किस टॉपिक पे मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। देखिए, जो टॉपिक्स आपने पढ़े और आपको आते हैं, मे बी आप उनको टाइम कैप लगाएंगे, जी इस टॉपिक के ऊपर तो मैंने जस्ट 5 या 10 मिनट देने हैं जैसे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे कि जो कि आपको नहीं आते, तो आपको पहले से डिसाइड, यार ये जो टॉपिक है इसके ऊपर तो मुझे कोई 1 या 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से मेरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं होने। सो ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे मोर साइंटिफिकली इन अ मोर सिस्टमेटिक वे कि किस टॉपिक पे मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। सो इसके लिए मैंने एक बड़ी हैंडी मेथोडोलॉजी डेवलप की है। वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप topgrade.pk की ऐप पे जाएंगे और जो पास क्वेश्चंस हैं उनका टेस्ट देंगे। लेट मी शो यू हियर। सो ये देखें आप कि से ये ऐप पे आप चले गए, इसमें मल्टीपल वेज से देखें, यहाँ पे हम चलते हैं जी क्वेश्चन बैंक के ऊपर। सो वी गो टू द क्वेश्चन बैंक से किसी भी टॉपिक को मैं चूज़ कर लेता हूँ, मे बी मैं फिज़िक्स को चूज़ कर लेता हूँ,
اس میں پریکٹس کویشچنز پہ چلا گیا. پریکٹس کویشچنز میں پاس کویشچنز پہ چلا گیا, اور یہ دیکھیں کہ اس میں ملٹیپل پاس کویشچنز آ رہے ہیں. اس میں ای کیٹ کے بھی ہیں, ایون جو این ایم ڈی کیٹ کے پاس کویشچنز ہیں رائٹ ٹیپس والے, یا ان کے سیمپل پیپر والے کویشچنز بھی ہیں, یا نمس کے کویشچنز بھی ہیں جو کہ فیڈرل کی بکس میں سے ہوتے ہیں موسٹلی, اینڈ سو آن. سو یہ سارے کے سارے پاس کویشچنز ہیں. سو کسی بھی ٹاپک کو میں نے پریپیئر کرنا ہے تو اس میں کہاں پہ جاؤں گا, سے میں جاتا ہوں ورک اینڈ انرجی پہ رائٹ, اور اس میں سے مے بی میں ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس پہ جاتا ہوں. سو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک میری تیاری آلریڈی کیسی ہے. میں یہاں سے مے بی 25 MCQs کا ایک ٹیسٹ کریٹ کرتا ہوں جو پاس کویشچنز میں سے. سو یہ ٹیسٹ میں کریٹ کروں گا, اس ٹیسٹ کو میں اٹیمپٹ کروں گا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ آپشن چوز کریں گے, غلط ہو گیا تو اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے, پھر آپ نیکسٹ کویشچن پہ جائیں گے. اس طرح سے آپ پورے کا پورا ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں گے, اور جب آپ اس کو فنش کریں گے آپ کے سامنے آپ کا اسکور آ جائے گا رائٹ. سو یہ جو اسکور آپ کا, جیسے میں نے جسٹ ایک کویشچن اٹیمپٹ کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوا تو 0% آ گیا. سو یہاں پہ آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گی کہ آپ کا اسکور اتنا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ اوور آل آپ کا اسکور آ رہا ہوگا کہ 25 میں سے کوئی کویشچن آپ نے ٹھیک نہیں کیا, 0% ہے. آف کورس اگر میں 25 میں سے 20 کویشچنس صحیح کر لیتا پھر مجھے یہاں پہ سگنیفیکنٹ پرسنٹیج مور دین 80% مل جاتی. تو اب دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے ہمارے پاس. اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ پاس کویشچنس کا ٹیسٹ دیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے دیا, اور اپنا سکور دیکھیں کہ سکور کیسا آیا آپ کا اس ٹاپک کے اندر. اس کے بعد پھر اگر آپ کا سکور 80% سے زیادہ ہے پھر آپ کیا کریں گے, جسٹ آل ان سین MCQs کا آپ ٹیسٹ دیں گے رائٹ. سے ونس اگین میں جاتا ہوں اس کے اوپر پریکٹس کویشچنس کے اوپر, سے فزکس میں, اور مے بی میں پریکٹس کویشچنس پہ چلا گیا, اور یہاں پہ میں اب سے چلا گیا فورس اینڈ موشن میں یہ سے اس ٹاپک پہ چلا گیا مے بی, یا سے ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اینڈ ایکسلریشن کے اوپر. اس میں سے جتنے بھی ان سین کویشچنز ہیں, یہ ان سین کویشچنز ہیں, ان سین کویشچنز جو ہیں جتنے بھی ان سین کویشچنز ہیں مے بی میں ان کویشچنز کو اٹیمپٹ کر لوں گا. سے ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس ہے, یہاں سے 147 کویشچنز میرے ان سین ہیں, تو 147 کویشچنز کا میں ٹیسٹ کریٹ کروں گا, اور یا جتنا بھی ٹائم میرے پاس اس پرٹیکولر ٹاپک پہ اویلیبل ہے, روٹین کی اور ٹائم کیپنگ کی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا, اس ٹائم میں میکسیمم نمبر آف کویشچنز کو اٹیمپٹ کر لوں گا. سو اس طرح سے آپ نے ان سین کویشچنز کا ٹیسٹ جسٹ اپنے, اب آپ کو بک پڑھنے کی, لیکچر سننے کی, ڈفرنٹ نوٹس پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آلریڈی 80% سے زیادہ اسکور کر رہے ہیں, اس کو مزید پرفیکٹ کرنے کے لیے آل دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ڈو سم MCQ پریکٹس, دیٹس اٹ. اور اس کے بعد پھر اگر فرض کریں کہ آپ کسی وجہ سے 80% سے زیادہ مارکس نہیں لے پاتے, آپ کے مارکس کم ہیں, پھر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یار اس ٹاپک کا میں لیکچر سن لوں, یا میں اس کے نوٹس دیکھ لوں, یا میں ٹیکسٹ بک کس کی پڑھوں, یا تینوں کام کروں. تو کس طریقے سے جلدی سے اس ٹاپک کے اندر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہوں. مے بی آپ پاس اگر ٹائم شارٹ ہے, جسٹ اس کا لیکچر سن لیں, دوبارہ کویشچن اٹیمپٹ کر کے دیکھ لیں. سو ڈفرنٹ ویز سے آپ ٹیسٹنگ کر کے الٹیمیٹلی اس ٹاپک کی ایک ٹیلر میڈ اسٹریٹجی ڈیوائز کر سکتے ہیں, جس سے آپ ایزیلی اس ٹاپک پہ اپنی پریپریشن کو بوسٹ کر سکتے ہیں. اب جسٹ امیجن کریں آپ سارے ٹاپکس کے ویڈیو لیکچرز بھی سنیں, اور نوٹس بھی پڑھیں, اور پھر کویشچنز اٹیمپٹ کریں, سب کی ٹیکسٹ بک کو بھی سسٹمیٹیکلی پڑھیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا سلیبس ہی فنش نہیں ہونا. So there is no point in doing such a basic and silly mistake. So میں انٹری ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہا کرتا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور کیا نہیں پڑھنا یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے رائٹ. سو اس وقت آپ سب لوگوں کا نا ایک بڑا کامن کوشچن ایک ہی ہے, ہر بچے کا یہ ایک ہی کوشچن ہے جی کرنا کیا ہے رائٹ. سو میں نے اس کا ڈفرینٹ ان ٹپس کے تھرو آپ کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر کے دے دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسکیجول بنانا ہے, کس طرح سے ٹاپکس کو پرائورٹائز کرنا ہے, کون سے ریسورسز آپ نے یوز کرنے ہیں, اور ایک ایک ٹاپک کو آپ نے کس طرح سے ٹائم کیپ لگا کے آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے. سو الٹیمیٹلی آپ نے کم سے کم ٹائم میں اپنی انرجیز کو کنزرو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے. دیکھیں ایگزام سے پہلے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کمال اس بات کے اندر ہے کہ ہاؤ ویل ہی اور شی اینٹیسپیٹس دی پرابلمس وچ ہی از گوئنگ ٹو فیس آن دا ایگزام اینڈ پریپیئر فار دوز پرابلمس رائٹ. ایک دفعہ اگر آپ ایگزام میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, اب آپ کا کمال اس بات کے اندر ہے کہ جیسے بھی آپ کی تیاری ہے, بس آپ یہ فوکس کریں کہ آپ نے ایگزام میں بیٹھ کے اس تیاری کو یوز کرتے ہوئے بہترین پرفارمنس دینی ہے
right? So that's how it should be. So that's all from my side for today. Thank you very much for the patient listening. اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے میری اس گائیڈنس ویڈیو کے بارے میں اسے آپ اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اینڈ I wish you best of luck for your exam in particular and for all the future endeavors. Thank you very much. Hope to see you soon with another video.